السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا آخری دن ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ 7 دن کا کورس تھا اور آج کا ہمارا 7واں دن ہے، 7ویں کلاس ہے اور آج آخری دن ہے، آخری درس ہے۔ انشاءاللہ آپ نے جو 6 دروس سنے ہیں، 6 دن جو ہماری کلاسز ہوئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورس آپ کے لیے ضرور بھی ضرور فائدہ مند رہا ہوگا انشاءاللہ، اور بہت سی باتیں آپ نے اس کورس سے سیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ اسی کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ آج انشاءاللہ ہم کچھ باتیں وہ دیکھیں گے کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہیاں کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، جو والدین سے جو بچوں کی تربیت میں غلطیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی، ان چند غلطیوں کا تذکرہ میں کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت کے فوائد دیکھیں گے کہ اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کر لے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا میں کیا اور آخرت میں کیا کیا فائدے عطا کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ ناظرین، کل کا جو ہمارا 6واں درس تھا اس میں بہت ہی اہم باتیں ہم نے دیکھی۔ سب سے پہلے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیاوی تعلیم میں ہم کیسے جو ہے بچوں کو اسکول کا انتخاب کریں، اسی طرح دینی تعلیم کے لیے ہم کیسے جو ہے بچوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جیسے میں نے دا وے آف سلفیہ کا ذکر آپ لوگوں سے کیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ میں سے بعض لوگ الحمدللہ جوائن ہو گئے ہوں گے، اور جن بھائی بہنوں نے جوائن نہیں کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ دا وے آف سلفیہ کو واٹس ایپ گروپ آپ ضرور جوائن کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدے آپ کو ہوں گے۔ شارٹ کلپس ملے گی، ریلز ملے گی، امیجز ملیں گے، حدیثیں ملیں گی امیجز کی شکل میں۔ اسی طرح سے آپ کوئز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو کورسز ہوتے ہیں ہمارے ہر مہینہ، اس میں آپ 100 روپے، بس معمولی سی فیس 100 روپیہ آپ دے کر کے ایڈمیشن کریں اور اپنے بچوں کو ایک ٹارگیٹ دے کہ بھائی آپ کو اس مہینہ جو ہے 95 اباؤ لانا ہے جو ہے نمبرز، اور جو ہے 100% آپ کو لانا ہے۔ اس طرح سے آپ بولیں، انشاءاللہ اس میں جو لوگ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ان لوگوں کو تحائف بھی دیے جائیں گے۔ تو آپ ضرور بھی ضرور اپنے بچوں کو جوائن کریں، آپ خود بھی جوائن ہو ناظرین، اور ضرور اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے بچوں کے تعلیمی تربیت کا، یعنی تعلیم بچوں کو ہم کیسے دیں، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم نے کی کہ بچوں کو تعلیم ہم کیسے دیں، کیسے ہم پڑھائیں، کیسے ہم سکھائیں بچوں کو۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہم نے دیکھا۔ آئیے آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے بچے اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ہمارے جو بچے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 58 میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو جو ہے اس کے اہل تک صحیح طریقے سے پہنچا دو۔ یعنی جو امانتیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے نا، ہمیں وہ امانتیں اللہ رب العالمین کو صحیح سالم دینی ہے۔ یہ اولادیں، یہ بچے ہماری اللہ رب العالمین کی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کو اچھے انداز میں اللہ رب العالمین تک واپس پہنچانا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے امانت میں خیانت کرنے سے منع کیا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں تم خیانت کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو امانتیں مجھے اور آپ کو دی ہے ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، ان کی تربیت میں اگر ہم غلطیاں کریں گے تو گویا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور اس خیانت کا اللہ رب العالمین کے پاس مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہ اللہ رب العالمین نے جو اولادیں ہمیں دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، لہذا ہم اس کی تربیت میں غلطی نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں ہم غلطی نہیں کر سکتے۔
لہذا جیسے ہم نے تربیت کے اصول جانے تھے کہ کیسے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں غلطیوں کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ جب غلطیوں کے تعلق سے پتہ ہوگا تبھی اس سے بچ پائیں گے نا۔ لہذا جیسے ہم نے اصول کو جانا تاکہ عمل کر سکے، تو ہمیں غلطیوں کو بھی جاننا پڑے گا تاکہ اس سے میں اور آپ بچ سکے اور محفوظ رہ سکے۔ دیکھیے، جو والدین بچوں کی تربیت میں، جیسے ہمارے یہاں معاشرے میں نا بچوں کو والدین کے حقوق نہیں پتہ اور وہ اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں والدین کے حقوق ادا کرنے میں، ویسے ہی والدین کو بچوں کے حقوق نہیں پتہ، بچوں کی تربیت کا طریقہ نہیں پتہ، اسی لیے وہ کوتاہیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، والدین سے جو بچوں کی تربیت میں جو غلطیاں ہوتی ہے، اس میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے دلوں میں فضول چیزوں کا ڈر بیٹھا دیا جائے۔ چونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، ان کے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب جیسے جیسے آپ ان کو سکھاتے جاتے ہیں نا، وہ صرف سیکھنے کا کام کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس علم بہت محدود ہوتا ہے، اسی لیے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتے چھوٹے بچے، لہذا وہ صرف اور صرف سیکھتے جاتے ہیں۔ لہذا جیسے آپ ان کو سکھائیں گے ویسے وہ سیکھتے ہیں۔ اس میں والدین کیا کرتے ہیں، بچے جب رو رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز کے لیے ضد کر رہے ہوتے ہیں تو والدین ان کو کبھی ایسی چیزوں کا ڈر بیٹھا دیتے ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے کہیں گے کہ بڈھا آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، چڑیل آ جائے گی۔ اس طرح سے بھوت، پریت، چڑیل اور اسی طرح سے بڈھے کے نام سے جو ہے بچوں کے دل میں ڈر بیٹھایا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط ہے کہ آپ ایسی چیز کے تعلق سے بچوں کے دلوں میں ڈر بیٹھا دے جو نہ دکھنے والی، یا کچھ چیزیں جانوروں کے ڈر سے، جیسے کتا یا بلی یا جو ہے کوئی بھی جانور سے آپ بچوں کو ڈرا دے، یا اسی طرح سے آپ اندھیرے سے ڈرا دے۔ بعض لوگ انجیکشن سے ڈراتے ہیں کہ اگر نہیں کھائے گا تو انجیکشن لگاؤں گی لے جا کر کے۔ لہذا یہ ڈر جو بچوں کے دلوں میں بیٹھایا جاتا ہے نا، یہ آگے چل کر کے ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو نا یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے، بھوت، پریت، جن وغیرہ، اس کے باوجود بچوں، چونکہ بچپن میں وہ بٹھایا گیا ہے نا دل میں ڈر، وہ بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور بچے بہادر ہونے کے بجائے بزدل ہو جاتے، کاہل ہو جاتے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بھوت پریت آ جائے گا، چڑیل آ جائے گا، جبکہ معلوم ہے ان کو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود ایک ڈر بچوں کے دل میں لگا رہتا ہے۔ لہذا یہ چیزیں بچوں کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیتی ہے، اور والدین حد تو اس وقت کرتے ہیں نا کہ جب وہ ڈراتے ہیں بچوں کو تو مدرسے کے نام سے ڈراتے ہیں، اسکول کے نام سے ڈراتے ہیں، ٹیچر کے نام سے ڈراتے ہیں، ڈاکٹر کے نام سے ڈراتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار ہم نے ایسے بھی نتائج دیکھے ہیں کہ بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں بچپن سے ماں باپ نے ڈر بیٹھا دیا اسکول کا، کہ نہیں کھائے گا تو اسکول بھیج دوں گی، نہیں کھائے گا تو جو ہے فلاں ٹیچر کے پاس بھیج دوں گی۔ لہذا وہ علم سے محروم ہو گئے، وہ علم سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ والدین نے بچپن ہی سے ایک فضول سی چیز کا ڈر بچوں کے دل میں بیٹھا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس بات کو سمجھو، کبھی ایسا بچوں کو نہ ڈراؤ کہ فلاں آ جائے گا، یہ اٹھا کر کے لے کے چلے جائے گا، یا بچے اٹھانے والے آتے ہیں وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگر بچوں کو ہم بچپن میں ڈرائیں گے نا تو بچے بزدل بن جاتے ہیں، ان کے دل میں ان کے اندر جو ہے گھبراہٹ، ڈر، یہ سب ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ ہرگز بچوں کو ایسا نہ ڈراؤ، اور بچوں کو ہمت دو، حوصلہ دو۔ اور بچے اگر روئے نا تو اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ تلاش کرو نا۔ بچے اگر رو رہے ہیں تو ان کو بہلاؤ، پھسلاؤ، کھیل میں لگاؤ، یا اس طرح سے کوئی ایسی چیز کرو کہ جس سے بچے خوش ہو جائے، تھوڑا سا آپ باہر لے کر کے چلے جاؤ، لیکن اس طرح کے ڈر بچوں کے دل میں ہرگز آپ لوگ نہ بیٹھاؤ۔ اسی طرح جو والدین جو بچوں کی تربیت میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اس پہ ایک بہت بڑی کوتاہی اس وجہ سے ہوتی ہے نا کہ بچوں کو بہت زیادہ ناز و نعم میں والدین پالتے ہیں، یعنی بہت نخرے چھوٹی چھوٹی چیز میں، بہت ناز و نعم، آرام دینے کی چاہت۔ یقیناً ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آرام اور راحت دیں، لیکن اتنا آرام اور راحت، اتنی عیش و عشرت کہ بچے اس کے عادی بن جائیں، بالکل غلط ہے۔ کہ آپ بچوں کو اتنا عیش و آرام دے دے، یا ان کے ناز نخرے آپ اتنے برداشت کریں کہ جو مانگ رہا ہے لا کر کے دے رہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ دے رہے، جس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ بھی دے رہے، وہ بھی مانگ رہے۔ تو لہذا اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ بچے کے اخلاق اور کردار کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس میں آپ جو ہے کوتاہی بالکل نہیں کر سکتے، آپ بلا وجہ کے ناز و نعم نہیں کر سکتے بچوں کے لیے، ان کے نخرے نہیں آپ اٹھا سکتے بغیر وجہ کے۔ بہت زیادہ بعض ہوتا ہے نا، والدین اتنے نازک اپنے بچوں کو کرتے ہیں کہ ذرا سا بچہ چلتے ہوئے گر گیا، ارے میرا بچہ گر گیا، اٹھاؤ، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، بچوں کی تربیت آپ کو اتنا زیادہ بچوں پر ناز و نعم نہیں دکھانا چاہیے۔
ناز نخرے نہیں دکھانے چاہیے، اتنا زیادہ عیش و عشرت ان کو نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس کے بہت سارے نتائج ہوتے ہیں۔ پتہ ہے ان کو جب بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے نا، بہت زیادہ عیش و آرام دے دینا بچوں کو، یا ان کے نخرے اور ان کے ناز و نعام میں ان کو پالنا، تو اس سے بچے عادی بن جاتے ہیں ان چیزوں کے جس کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو وہ تو مل جائے ٹھیک ہے، لیکن جو چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے نا اس کے بھی عادی بن جاتے ہیں، ہر چیز میں عیش و آرام، پھر ان کو تھوڑی سی چیز پر صبر نہیں ہوتا۔ مطلب چلو ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں، کبھی ایسا بھی دور آتا ہے کہ انسان کو کچھ کھانے میں کمی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، تب وہ برداشت نہیں کر پاتے، پھر وہ اب راستے تلاش کرتے ہیں۔ پھر جب ان کو چونکہ بچپن ہی سے والدین نے بہت عیش و آرام دے رکھا تھا نا، تو اب جب بڑے ہونے کے بعد ان کو وہ چیز نہیں ملتی ہے نا، تو پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے عادت پڑی ہے بھائی ناز و نعام میں پلنے کی، اسی طرح سے جو ہے عیش و آرام میں پلنے کی بچپن سے عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ نے خوب بھر بھر کے دیا ہے، لہذا اب جب خود کو نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں بچے حرام اور حلال کا فرق بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنی ضرورتوں کو، بے جا ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ بہت زیادہ عیش و آرام، ناز و نعام میں بچوں کو نہ پالے، یہ ان کا نقصان ہے بچوں کا، بچوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کا نقصان کرنا ہے جو بچوں کو خود غرض بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، پتہ ہے آپ کو، کہ بچے خود غرض بن جاتے ہیں، بس اپنی ضرورت پوری ہو جائے باقی سب ختم ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کسی کا نقصان ہو، کسی کا کچھ ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس میری ضرورت پوری ہونا چاہیے۔ یعنی خود غرضی ان کے اندر آ جاتی ہے، جو بہت بری صفت ہے، مذموم صفت ہے۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے ناز و نعام میں نہ پالیں، عیش و آرام نہ دیں، جتنی ضرورت ہے آپ بالکل دیجئے، بخیلی بھی مت کیجئے، کنجوسی بھی بہت غلط ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کنجوسی کیجئے، نہیں، آپ بخیلی کنجوسی مت کیجئے، بلکہ جتنی ضرورت ہے وہ ہر چیز ان کو مہیا کیجئے جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی جو والدین سے ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں، وہ یہ کہ بچے کے رونے پر کوئی بھی بات اس کی مان لینا، یعنی بچے کو رونا بچے کا ہتھیار بنا دینا، کہ فلاں چیز بچے نے مانگا، اب والدین نے نہیں دلایا تو بچہ رونے لگا، لے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہے، باپ نے پریشان ہو کر کے چل بھائی تجھے دلا ہی دیتا ہوں، دکان لے جا کر کے وہ چیز دلا دی۔ ایسے ہی ہو گیا، راستے میں چل رہا تھا والدہ کے ساتھ، کوئی چیز پسند آ گئی، والدہ نے کہا بیٹا نہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ روڈ کے اوپر لڑنے لگا بچہ، رو رو کے زمین پر جو ہے لڑنے لگا، تو اب ماں پریشان ہو کر کے چل بھائی تو بھی لے لے، اس کو بھی، بچے کو اس نے وہ بھی دلا دیا۔ اب اس سے کیا ہوگا نا پتہ ہے آپ کو، بچے کے اندر عادت بن جائے گی، اس کو ایک ہتھیار مل جائے گا کہ میں روؤں گا تو میرے امی ابا دلا دیں گے، میں روؤں گا تو بات منوا لوں گا میں، لہذا اس کو یہ ہتھیار مل جائے گا، اور ہر بار وہ آپ کو اسی طرح بلیک میل کرتا جائے گا۔ اس سے نا اس کے اخلاق پر یہ اثر پڑے گا کہ وہ بلیک میلر بن جائے گا۔ مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بول رہا ہوں کہ بچہ ہر چیز میں یہ دیکھے گا کہ اب میں کیا حیلہ اختیار کروں، پھر جب بڑا ہوگا آپ اس کو کسی چیز کے لیے منع کریں گے تو آپ کو دھمکی دے گا میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جب جیسے جیسے بڑا ہوگا دماغ بھی تو اس کا آگے بڑھے گا نا، تو پہلے وہ روتا تھا اب روئے گا نہیں، اب آپ کو یہ دھمکی دے گا کہ دیکھو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اگر نہیں دیں گے تو میرے کو نہیں دلائیں گے، بائک چاہیے میرے کو۔ بچہ نوجوان ہو گیا تھوڑا سا 15-16 سال کا، اب بولا ابا میرے کو بائک چاہیے، ابا نے بولا بیٹا ابھی نہیں ہوئی ہے تیری عمر بائک کی، کہیں گا نہیں میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا۔ اب مجبوراً ابا بچپن سے چونکہ روتے ہوئے جب روتا تھا تو دلانے کی عادت ہو گئی ہے، لہذا ابا بولیں گے چلو بیٹا لے کے جا کے دلا دیں گے۔ لہذا ایسا ہرگز آپ مت کیجیے، بچہ رو رہا ہے اس کی بیجا رونے کی وجہ سے ایسی چیز جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہرگز آپ مت دلائیے، اس کو عادی مت بنائیے رونے کا، اور اس کو رونا اس کا ہتھیار مت بنائیے کہ رو رہا ہے تو آپ بار بار دلا دے رہے ہو، بالکل غلط ہے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے والدین جو بچوں کی تربیت میں کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آگے جانے کے بعد یہ اس کی شکل بدل جاتی ہے لیکن معاملہ ویسے ہی رہتا ہے اور بچوں کے اخلاق اور کردار بگڑتے ہیں۔ تو ناظرین یہ اسباب جو میں گنا رہا ہوں آپ ذہن میں رکھیے، یہ انشاءاللہ جب کبھی دیکھیے ایسے بالترتیب آپ کو یہ یاد نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ بالترتیب جیسے میں بتا رہا ہوں نا یہ آپ کو ویسے یاد نہیں ہوگی، لیکن جب کبھی حادثہ آپ کے ساتھ ہوگا نا تو آپ کو یہ بات کلک ہوگی ذہن میں اور یاد آئے گی کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے فلاں چیز مانگ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ نہیں مجھے ابھی اس وقت نہیں دلانا چاہیے اس کو یہ چیز، کیونکہ یہ اس کو عادت بنا لے گا ورنہ رونے کی، اور اسی طرح سے جو ہے ہر بار اپنی ضد منوائے گا، مطالبہ کرے گا نئی نئی چیز کا، اور اس طرح سے یہ ضدی بن جائے گا، اور ضدی کیسے بن جائے گا آگے اور بھی کچھ باتیں اس کے تعلق سے آئے گی۔ اسی طرح والدین کی غلطیوں میں سے ایک اہم غلطی بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ ہوتی ہے نا کہ والدین بچوں کو محبت سے محروم رکھ دیتے ہیں، یعنی محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتے، یا محبت جو ہے کا بچوں کو احساس نہیں دلاتے کہ میرے بیٹے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں،
اور جو ہے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے، یاد رکھیے اس سے بھی بچوں کے ذہن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور بچے یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے والدین ہم سے محبت نہیں کرتے، اور ان کے دل میں ایک جو ہے والدین کے تعلق سے ایک غلط فہمی ان کے دل میں بیٹھتی ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بوقت ضرورت اپنی محبت کا اظہار بچوں پر کرتے رہے، ان سے پیار و محبت اظہار کرتے رہیں، گلے لگائیں بچوں کو، محبت سے بوسہ دیں، یہ ساری چیزیں والدین کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان بچوں کو والدین کی محبت کا، ان کی شفقت کا احساس ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بیہقی کی جو کتاب ہے شعب الایمان، اس کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7134 حدیث نمبر۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل ومعه صبی، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، فجعل يضمه الیہ، تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے بچے کو اس نے جو ہے اپنے گلے لگا لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اترحمہ، کیا تم اس پر رحمت اور شفقت کر رہے ہو؟ اس شخص سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس نے اپنے بچے کو اپنے گلے لگا لیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کر رہے ہو؟ اس نے کہا نعم، ہاں، تو فرمایا اللہ کے نبی نے قال فاللہ ارحم بک منک بہ، کہ اللہ رب العالمین تم سے اس سے زیادہ رحم کرے گا جتنا تم نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے، اور آگے فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تم سب میں رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے پر رحمت اور شفقت دکھائے، اس کو اپنے گلے لگائے، اس کو پیار سے بوسہ دے، اس کو پیار کریں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں نا جو ایک دم کھسٹ کہتے ہیں نا ہم لوگ اپنی زبان میں، کہ بہت کڑک اسٹرک، کبھی مسکراتے نہیں ہیں بچوں کو دیکھ کر کے، کبھی پیار سے بچوں کو گلے نہیں لگاتے، کبھی خوشی سے بچے سے بات نہیں کرتے، کبھی بچے کو بوسہ نہیں دیتے۔ یاد رکھیے اگر جو دنیا کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث دیکھیے، آپ کو حدیث میں سناتا ہوں، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو ہے بوسہ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس، ایک صحابی رسول ہے، وعنده اقرا بن حابس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے اقرا بن حابس، اور اقرا بن حابس نے فرمایا ان لی عشرۃ من الولد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں۔ کیا کہا حضرت اقرا بن حابس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منهم احدا، میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں لیا، کبھی بھی میں نے ان میں سے کسی کو بھی بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ لیا، چوما، تو حضرت اقرا بن حابس اللہ کے نبی کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین وہ شخص پر جو ہے رحم نہیں کرتا۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی محبت کا، اپنی شفقت کا یہ احساس دلائے، ان کو محبت سے چومیں، ان کو گلے لگائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بچے کی ذہنیت پر بڑا اثر پڑتا ہے، بچے کے اندر خود محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر خود شفقت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر والدین اس کو محبت سے، شفقت سے بچوں کو جب محروم رکھتے ہیں نا، تو یاد رکھیے بچوں کے بگڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق اور ان کے کردار کے خراب ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، ان کے اندر سے رحمت اور شفقت کے ختم ہو جانے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بوقت ضرورت اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، اور جو ہے اپنے بچوں سے بے رخی یا بے تعلقی کا اظہار اپنے بچوں سے ہرگز نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے والدین کرتے ہیں کہ بچوں پر محبت کا اور اس کی شفقت کا جو ہے اظہار نہیں کرتے اور انہیں احساس نہیں دلاتے، جس کی وجہ سے جو ہے بچوں پر اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ بہت اچھا گمان کرنے سے بچے۔ والدین ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں نا کہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ اچھا گمان کرتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ بہت اچھا ہے، یہ کبھی ایسا نہیں کرتا، یہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہاں، والدین اپنے بچوں کے نہ بیگ چیک کرتے ہیں، کبھی نہ ان کی الماری چیک کرتے ہیں، نہ ان کا بستر چیک کرتے ہیں، نہ ان کا موبائل چیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے میرا بچہ، کبھی کچھ نہیں کرتا۔ اس طرح سے بہت زیادہ اچھا گمان رکھنا اپنے بچوں کے تعلق سے، یہ والدین کی بہت بڑی غلطی ہے۔ والدین کو چاہیے، جیسے کہ پہلے ہماری بات گزری، کہ وہ نظر رکھیں، بچوں سے بہت زیادہ اچھا گمان نہ کریں۔ یعنی وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں، موبائل بوقت ضرورت ان کا لے کر کے چیک کریں۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بچوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ آپ ان کی نگرانی کر رہے ہیں،
ان کی نظروں سے بچ کر کے یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ والدین ہیں۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح سے بچوں پر نظر رکھیں، بہت زیادہ بھروسہ نہ کریں۔ حتیٰ کہ بعض والدین کو میں نے دیکھا اتنے بھیانک ہوتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، کہ ان کے بچوں کی اگر شکایت بھی کرو نا آپ، کہ آپ کی بیٹی کو میں نے فلاں جگہ پر دیکھا فلاں شخص کے ساتھ، تو وہ سامنے والے سے غصہ ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے کے تعلق سے یہ ہمیشہ غلط سوچتا ہے، غلط گمان کرتا ہے، حالانکہ بولنے والا بیچارہ نیک صالح ہے، اس نے اصلاح کی نیت سے بولا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سامنے والے سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ایسا ہے ہی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ میرے بچے سے ہمیشہ ایسی گمان رکھتے ہو، بچے کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ لہذا والدین کی یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ اچھا گمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گمان رکھیے، اچھا گمان رکھیے، لیکن بہت زیادہ، جس کو بولتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ، وہ نہیں ہونا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے، بہت زیادہ اچھا گمان بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی آپ خود اپنے بچے پر جو ہے نظر رکھیں، اس کی نگرانی کریں، اور اگر کوئی اس کی شکایت لاتا ہے نا تو اس پر اس کی تحقیق کریں آپ کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے ہی آپ نے نکار دیا، نہیں بھائی میرا بچہ تو ایسا کرتا ہی نہیں ہے، مجھے میرے بچے پر بہت بھروسہ ہے۔ ایسے بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے تھے نا کہ ہمیں اپنے بچوں پر بہت بھروسہ ہے، ان کے بچے ہی بڑے بڑے ایسے کارنامے ان بچوں نے انجام دیے کہ والدین کے شرم سے جھکا دیے، والدین کے سروں کو شرم سے جھکا دیا ان لوگوں نے، ان بچوں نے جن والدین نے اپنے بچوں کے تعلق سے کہا کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، اچھا مانے بچوں کو، لیکن بہت زیادہ ان پر بھروسہ رکھنا یہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ تک کوئی بات پہنچے نا تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لیں آپ۔ لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اچھا گمان کرنے سے بچیں، اور جو ہے بچوں کے تعلق سے جو ہے یعنی ایک نظر رکھیں تاکہ ان کے بچے بگڑے نہیں، ان کے اخلاق اور کردار خراب نہ ہو، ورنہ بہت زیادہ اچھا گمان رکھنے سے نا بہت سارے موقعوں پر بچے جو ہے بد اخلاق بن جاتے ہیں، یا بچوں کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی بچیاں جن کے والدین نے ان کے ساتھ اچھا گمان کر کے رکھا تھا، باہر بھاگ کے جاتی ہے، شادی کر کے آتی ہے، والدین کو بولتی ہے بھائی ہمیں تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب آپ جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اسی کے ساتھ رہیں گے۔ لہذا اگر اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا گمان نہ رکھیں، بلکہ اگر کوئی کمپلین آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، تو آپ اس کو چیک کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی معاملہ کریں۔ اس کے بعد بہت ساری جو کوتاہیاں ہیں، اس میں سے ایک کوتاہی والدین سے یہ ہوتی ہے نا کہ وقت پر لڑکوں کی یا لڑکیوں کی شادی نہ کروانا، وقت پر نکاح نہ کروانا۔ عام طور پر ہمارے یہاں نا ابھی معاملہ یہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ لڑکوں کی شادیاں بہت لیٹ کرواتے ہیں، خاص طور سے لڑکوں کی، لڑکے 32 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب وہ بچے گناہ نہیں کریں گے، وہ یقیناً بچے تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، یعنی وہ نوجوان لڑکے ملوث نہیں ہوگے غلط چیزوں میں، تو کیا ہوگے؟ ہاں 30 سال تک اگر ان کے والدین ان کی شادی نہ کروائے تو ہمارے یہاں شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بچہ جب لائق ہو جائے نکاح کے، اسے نکاح کروا دینا چاہیے فوراً، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتی ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ نظروں کی حفاظت کرتی ہے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نظروں کی حفاظت کرتی ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کرتی ہے، نظروں کو جھکا دیتی ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت بھی یہ کرتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وقت ہوتے ہی اس کا نکاح کر دے۔ ایسا نہیں کہ بچہ کما رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بیچارے کا نکاح نہیں کروایا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والدین بہت بڑی عمر تک لڑکیوں کا نکاح نہیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے فسادات ہوتے ہیں، بہت ساری بد اخلاقیاں ہوتی ہے، لڑکیاں جو ہے بہت زیادہ بد اعمالیوں پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ کیوں والدین نکاح نہیں کر رہے؟ بیٹی کما رہی ہے، بیٹی کما رہی ہے، اچھا کما رہی ہے، لہذا والدین نکاح نہیں کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کما کر کے کھلا رہی ہے۔ اسی طرح سے والدین جو ہے بیٹی کا نکاح نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ وہ کما رہی ہے، گھر بن رہا ہے، گھر کا بننا باقی ہے، بننے کے لیے اور 3 سال جائے گا، لہذا بیٹی کما رہی ہے تو والد گھر بنا رہا ہے۔ اب وہ اس کے چکر میں 4-5 سال نکل گئے، بیٹی کی عمر جو ہے 35، بیٹی کی عمر جو ہے 30، 29 اور 31، 32 ہو گئی، نکاح اب جب عمر بڑی ہو گئی تو اچھے رشتے نہیں مل رہے، لہذا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں نا فسادات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وقت جیسے ہی ہو جائے بچوں کا نکاح کروا دیں۔ اس طرح سے جو ہے بیٹی کی کمائی بیٹھ کر کے باپ ہرگز نہ کھائے۔ اسی طرح سے جو والدین کوتاہیاں کرتے ہیں جو بچوں کی تربیت میں، وہ یہ کہ والدین جب گھر سے زیادہ باہر ہونا اور بچوں پر دھیان نہ دیں،
جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے انڈیا سے کتنے لوگ جو ہے باہر کنٹری میں کمانے کے لیے جاتے ہیں. باپ تو چلا گیا باہر کمانے کے لیے, اب 2-3 سال تک کی فرصت باپ کے آنے کی. اب رہا ماں گھر میں ہے, ماں بھی کبھی اپنے کام پر چلی جاتی ہے. ماں ہے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی ہے بھائی, اب وہ چلی گئی اپنے کام پر. اب گھر میں کوئی ہے نہیں, بیٹی اکیلی ہے. اب ماں باپ جب گھر میں نہیں ہے, بیٹی اکیلی ہے, تو اب شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے اور اسے بہکا رہا ہے, بد اخلاقیوں پر, غلط چیزوں پر مجبور کر رہا ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت گھر میں دیں. اگر والد گھر میں نہیں ہے تو والدہ کو ہونا چاہیے, والدہ گھر میں نہیں ہے تو والد کو ہونا چاہیے, یا والدین اگر باہر دونوں جا رہے ہیں تو بچے کو کسی اور تیسرے گھر والے کے حوالے کر کے جائے تاکہ وہ کسی کی نگرانی میں رہیں. ورنہ یاد رکھیے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ بچیوں کو بد اخلاقیوں پر, بد اعمالیوں پر ابھارتا ہے, انہیں ترغیب دلاتا ہے. لہذا جب ہم اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں گے, ان کی حفاظت کریں گے, تو یاد رکھیے ہمارے بچے بد اعمالیوں سے بچیں گے, بد کرداری سے بچیں گے, ان کے اخلاق اچھے ہوں گے, ان کے کردار اچھے ہوں گے. تو جو شوہر, جو والد باہر جاتے ہیں نا کمانے کے لیے, تو ان کی بیویوں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہیں, انہیں بہت زیادہ اکیلا نہ چھوڑیں. یا وہ والدین جو انڈیا میں, یا وہ والد جو انڈیا میں ہی رہتے ہیں لیکن کام سے باہر جاتے رہتے ہیں, دوسرے شہر جانا ہوتا رہتا ہے بزنس کے لیے, تو وہ یہ بات سمجھیں کہ بزنس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی بھی ہے جن کو آپ کو وقت دینا ہے. لہذا والدین اپنا پورا وقت بچوں کو دیں, ان کو بہت زیادہ گھر سے باہر, ابا گئے ہیں کام پر بزنس کے لیے 2-3 دن کے لیے, اور امی گئے ہیں سہیلیوں کے یہاں باتیں کرنے کے لیے اور منطقے مارنے کے لیے. لہذا بچے گھر میں اکیلے ہیں, اب بچے جو چاہے وہ کر رہے ہیں, شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے. لہذا یہ بہت غلط بات ہے, والدین کو اس چیز کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کوتاہی سے, اس کمی سے بچنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی کمی, بہت بڑی, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کیا کہ جھنجھلاہٹ میں بچوں کو بد دعا دے دینا. بچے نے کوئی ایسا کام کر لیا جو آپ کی مرضی کے خلاف تھا, تو والدہ نے فوراً اس کو بد دعا دے دی, تو مر جائے, تیرے سے جان چھوٹے, تیری آنکھ پھوٹ جائے. ہاں, اس طرح کی بد دعائی یا کلمات کہنا بالکل غلط ہے. والدہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے بچوں کو بد دعا نہ دے, ہرگز مت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1532 سنن نبی داؤد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو تم اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ تم اپنی اولاد کو بد دعا دو, نہ اپنے مال کو بد دعا دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پر بد دعا کرو اور وہ گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے, وہ بد دعا آپ کی قبول ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو. لہذا والدین کو بہت احتیاط برتنا چاہیے کہ کتنی ہی حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو, وہ اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دے. یاد رکھیے اگر کبھی وہ موقع دعا کی قبولیت کا موقع ہوگا نا, تو ایسی صورت میں وہ آپ کی بد دعا کے مطابق آپ کے بچے کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا, اور یاد رکھیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی سعودی عرب کے جو مدینہ مکہ کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس, ان کا جو انٹرویو آیا تھا, انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے گھر پہ ایسا کچھ معاملہ ہو گیا تھا. ان کے گھر میں مہمان آئے تھے اور شیخ عبد الرحمن سدیس حفظہ اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی, تو ان کی ماں نے غصے میں کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس, یہ صحیح بات ان کی زبانی, ان کے انٹرویو میں یہ بات کہی گئی. انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے یہ بات کہہ دی تھی کہ جا غصے میں تجھے اللہ جو ہے حرم کا امام بنائے. کیا کہا تھا غصے میں کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنائے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے میں جو ہے حرم کا امام ہوں. لہذا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بد دعا دے دے, وہ دعا کی قبولیت کا وہ موقع ہو اور اللہ رب العالمین قبول کر لے, اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو جائے. لہذا والدین کو چاہیے کہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے, وہ اپنے بچے کو دعا ہی دے. بد دعا کی شکل میں بھی وہ اپنے بچے کو صرف اور صرف دعا دے تو کتنا اچھا معاملہ ہوگا. سوچئے جیسے امام حرم شیخ عبد الرحمن سدیس کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ جا تجھے اللہ مکے کا امام بنا دے, اور اللہ رب العالمین نے مکے کا امام بنا دیا. کیا قسمت, کیا اللہ رب العالمین نے جو ان کی تقدیر میں رکھا تھا, اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا. تو والدین کو یہ بات سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ بھائیوں اور بہنوں ہرگز
اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو. کتنے ہی مشکل حالات آئے, کتنی ہی پریشانیاں آئے, کیسا بھی موقع آئے, صرف اور صرف آپ اپنے بچوں کو دعا ہی دو, بد دعا سے بچو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی سنن نبی داؤد کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے بد دعا دو. اسی طرح بچوں کی تربیت اور تعلیم میں جو کوتاہیاں ہوتی ہے, اس میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی والدین سے یہ ہوتی ہے نا کہ والدین کے آپسی جھگڑے. دیکھیے میاں بیوی کے درمیان میں اونچ نیچ ہونا, آپس میں تھوڑے بہت جھگڑے ہونا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ہمیشہ جھگڑے رہنا, والد کا ہمیشہ والدہ کو پیٹنا مارنا, یاد رکھیے یہ بچوں کی ذہنیت کو خراب کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے, اور بچوں کے دلوں میں بد اخلاقی نفرت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. جب بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ابا ہمیشہ امی کو پیٹتے رہتے ہیں, ہمیشہ امی کو مارتے رہتے ہیں, جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ امی جو ہے ابا کو گالی دیتے رہتے ہیں, برا بلا بولتے رہتے ہیں, تو بچہ اپنے ذہن کے حساب سے ایک کو ظالم اور ایک کو مظلوم قرار دیتا ہے کہ میرا ابا بہت ظالم ہے, میرے امی کو مارتے ہیں, لہذا وہ امی سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی, ابا سے نفرت پیدا ہوگی. اسی طرح سے بچہ یہ دیکھے گا کہ میری امی بار بار میرے امی کو ابا کو گالیاں دیتی ہیں, برا بلا بولتی ہیں, لہذا میرے امی ظالم ہے, ابا مظلوم ہے, تو بچے کے دل میں یہ بات امی سے ابا سے جو ہے محبت پیدا ہوگی, امی سے جو ہے نفرت پیدا ہوگی, اور یہ نفرت جو ہے آگے چل کر کے یہ ایک بڑا روپ اختیار کرے گی, یہ آگے والدین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. ان کے بچے کا رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو ظالم سمجھ رہے ہیں. جب ظالم سمجھیں گے تو کیسے ان کا دل کرے گا اچھا سلوک کرنے کا؟ بالکل نہیں کرے گا. لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے آپسی جھگڑے آپ اپنی حد تک رکھیں, اور یہ کوشش کریں نا. دیکھیے محبت کا اظہار آپ بچوں کے سامنے بھی بیوی سے محبت سے بات کیجئے, اچھے سے بات کیجئے. جب آپ اپنی بیوی سے اچھے سے بات کریں گے نا تو ان کے دل میں ان کے لیے عزت پیدا ہوگی. آپ جب اپنے شوہر سے اپنے بچوں کے سامنے اچھے انداز میں بات کریں گی نا تو بچوں کی نظروں میں جو ہے والد کی اہمیت بڑھے گی, ان کی عزت بڑھے گی. اگر وہ ایک دوسرے کو برا بھلا بچوں کے سامنے بولیں گے نا تو دونوں کی عزت بچوں کی نظروں میں کم ہو جائے گی. تو والدین کا آپسی رنجش, آپسی جو ہے جھگڑے جو ہے بچوں پر غلط اثر ڈالتے ہیں. لہذا والدین کو اس کوتاہی سے بچنا چاہیے اور آپسی جھگڑوں سے, آپسی جو ہے رنجشوں سے دور رہنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اسی طرح والدین کی جو کوتاہیاں ہوتی ہے اس میں سے ایک آخری چیز میں بتا کر کے انشاءاللہ پھر ہم لوگ, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو فضائل بھی ہمیں دیکھنے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں کیا کیا انعامات دیں گے, چونکہ وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ایک آخری بات بتا کر کے میں یہاں پر اس چیپٹر کو کلوز کروں گا اور پھر انشاءاللہ فضیلت کی طرف اور دنیا و آخرت میں کیا کیا ہمیں انعامات ملیں گے اس کی طرف میں آؤں گا. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, کوتاہیاں ہمارے سے بہت ساری ہوتی ہیں, میں سب نہیں بیان کر سکتا چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بس میں نے کچھ جو بنیادی مجھے نظر آئی, مجھے محسوس ہوا کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان میں ہوتی ہے, جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, جو چیزیں یا جن چیزوں کا ہمیں تجربہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے صرف رکھ رہا ہوں. اسی طرح بچوں کے بگاڑ میں ایک بہت بڑا سبب نا بچوں کا دفاع ہوتا ہے. یعنی والدین کسی بھی غلطی پر اپنے بچے کا دفاع کرے, اپنے بچے کا دفاع کرے. معاملہ کیا ہو گیا, بچہ اسکول میں مدرسے میں تھا, اب بچے نے کوئی غلطی کی, استاذ نے اس کو تھوڑا سا مار دیا. اب جب والدین گھر پر آئے اور والدین کے پاس جب بچہ آیا, بچے نے بتایا کہ ٹیچر نے ایسا ایسا کیے ہیں, سر نے ایسا ایسا کیے ہیں, استاذ نے ایسا ایسا کیے. اب ماں اور باپ فل تیش میں, فل غصے میں, اب وہ جاتے ہیں ٹیچر کے پاس اور ٹیچر کی جو ہے بکھیاں ادھیڑ کر کے رکھ دیتے ہیں, ٹیچر کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ بچے کے ذہن میں سوچئے آپ, جب والدین لڑ رہے ہیں, اپنے بچے کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو تنبیہ کی میرے بچے کو, جو ڈانٹا, جو مارا, وہ ظلم کیا میرے بچے پر, لہذا بچے کا دفاع کرنا یہ بچے کے ذہن میں سب سے پہلے تو استاد کی قدر و منزلت کو کم کر دے گا. دوسرا, بچہ جری ہو جائے گا, برائی کرنے میں جری. بولتے نا میرا بچہ بہت ضدی ہو گیا, مانتا نہیں. تو کیسے ضدی نہیں ہوگا جب آپ نے اس کی اتنی طرفداری کی ہے؟ اس کی برائیوں پر بھی جب آپ نے اچھائی کا ٹیگ لگایا ہے تو وہ کہاں سے اچھا ہوگا؟ وہ برائی ہوگا, ضدی ہوگا نا. لہذا بچہ جری ہو جائے گا کوئی بھی عمل کرنے میں. اسے پتا ہے کہ والدین میرے دفاع کریں گے, میں کسی کو مار دوں, توڑ دوں, میرا ابا جا کر کے لڑیں گے, امی جا کر کے لڑیں گے ان سے.
لہذا والدین کی جو ہے بچے کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے برائی کرنے کے لیے، وہ جری ہو جاتا ہے، اور یعنی جری مطلب ہمت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. یعنی کوئی بھی چیز، جیسے بچہ کوئی چیز چھونے جا رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹ دے بیٹا نہیں کرو ایسا، تو وہ دوبارہ ادھر پہ جانے سے ڈرے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بچہ وہ چیز چھونے جا رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر رہے، تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ ہاں میں اب ہاتھ لگا سکتا ہوں. لہذا جب آپ بچے کی غلطی پر اس کو تنبیہ کرنے کے بجائے اس کا دفاع کریں گے اور استاذ کو کہیں گے نہیں تم نے ظلم کیا ہمارے بچے پر، غلط تم نے سزا دی ہمارے بچے کو، ایک تو استاد کی قدر و منزلت اس کی نظر میں کم ہو جائے گی، دوسرا وہ بچہ گناہ کرنے پر ہمت اس کی بڑھ جائے گی، وہ جری ہو جائے گا. لہذا یاد رکھیے کبھی بھی ایسا نہ کرے. جبکہ والدین کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خاموشی سے استاذ کے پاس جائے. جب بچے کو کوئی استاذ مارے نا تو خاموشی سے وہ استاذ کے پاس جائے اور پوچھے کہ ہمارے بچے کی کس غلطی کی بنا پر آپ نے مارا ہے. وہ پوچھنے کی وجہ یہ نہیں ہو کہ کیوں آپ نے مارا، بلکہ پوچھنے کی وجہ یہ ہو کہ گھر پر کہیں وہ بچہ ہمارا غلطی نہ کرے، وہی غلطی جو اس نے وہاں کی ہے وہ گھر پر نہ کریں. اس وجہ سے جا کر کے استاذ کو پوچھیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم بچے پر نظر رکھیں گے تاکہ وہ غلطی جو اس نے آپ کے پاس کی وہ وہاں نہ کرے. لہذا یہ والدین کا رویہ ہونا چاہیے. جب والدین کا یہ رویہ ہوگا نا بچوں کے ساتھ، ان کا دفاع نہیں ہوگا نا، تو ایسی صورت میں بچے نیک بنیں گے، بچے صالح بنیں گے. ایک مرتبہ غلطی ان سے ہو گئی تو دوبارہ کرنے سے وہ ڈریں گے. لیکن اگر والدین ان کو جری بنا دے تو پھر بچے ڈرنے والے نہیں ہیں، پھر بچے بس برائیاں کرتے جائیں گے اور یہ یاد رکھیں گے کہ میرے ابا پیچھے کھڑے ہیں، میرے ابا میرے پیچھے ہیں ڈنڈا لے کر کے، کہ کوئی کچھ بولے گا تو اس کی ڈنڈے سے پٹائی ہوگی. لہذا میں والدین کو نصیحت کروں گا، میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ آپ کبھی بھی اپنے بچے کا دفاع نہ کریں. بچے کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو کوئی مار دینا تو آپ چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ وہ بڑا ہے، آپ نے غلطی کی، اپنی غلطی کی اصلاح کر لو. آپ کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے آپ کو مارا ہے، ایسے ہی نہیں مارا. کوئی پاگل نہیں ہے آپ کو کہ اٹھا کر کے پتھر مار دے گا، ہاں، یا پاگل نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو جو ہے آپ کو تنبیہ کرے گا بغیر کسی وجہ کے. کوئی غلطی آپ نے کی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو تنبیہ کی گئی ہے. لہذا بچے کو اس طرح سے سمجھائیے. تو یہ ساری چیزیں، ان کوتاہیوں سے، ان غلطیوں سے بچنا، یہ بچے کی تربیت اور اس کی تعلیم میں جو ہے ایک اچھا ثابت ہوگا. اگر ہم ان غلطیوں سے بچیں گے نا تو ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی، ہمارے بچے نیک اور صالح بنیں گے. ناظرین الحمدللہ یہاں تک ہماری بہت کچھ باتیں، اہم باتیں جو تھی وہ ہماری الحمدللہ ہوئی. اور پچھلے 6 ایپیسوڈز میں اور اس آدھے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ساری باتیں دیکھی ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے جائیں ان طریقوں کے مطابق، ان اصول و ضوابط کے مطابق، ان غلطیوں سے بچتے ہوئے، ان راستوں کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں. آئیے کچھ انعامات کا میں ذکر کر کے پھر اس درس کو انشاءاللہ ہم لوگ کورس کا اختتام کریں گے، اس درس کو ہم ختم کریں گے. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے جو اولاد کی اچھی تربیت کرنے والوں کی، دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے بری تربیت کرنے پر ہم نے سزائیں دیکھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی اولاد کو جو ہے جہنم کی، اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لہذا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تربیت نہ کرنے پر وعیدیں سنائی ہیں، ویسے ہی اچھی تربیت کرنے پر بہت سارے انعامات بھی ہے، اس کا بھی ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اگر کوئی بندہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر لے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو عزت اور شرف اور بلندی عطا کرتے ہیں. آپ دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ روایت صحیح بخاری کی ہے، کتاب العلم کی ہے، حدیث نمبر 61. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے، جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اس کی مثال مسلمان کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ کرام، دیگر جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، وہ جنگل کی طرف چلے گئے کہ یہ فلاں درخت ہو سکتا ہے، فلاں درخت ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بولا نہیں کیونکہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، میں نے عار محسوس کی بولنے سے. لیکن جب ہم لوگ یہاں سے اٹھے، اللہ کے نبی نے بتا دیا کھجور کا درخت ہے. جب ہم لوگ اٹھے تو میرے والد کو میں نے کہا کہ میرے دل میں آیا تھا کھجور کا درخت ہے. تو میرے والد نے پوچھا تم نے کیوں نہیں بتایا؟ تو میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کو خاموش دیکھا، اسی لیے میں نے نہیں بتایا. لہذا حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم بتا دیتے تو یہ مجھے کئی چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتا،
کیونکہ شرف حاصل ہوتا نا بھائی کہ اتنے لوگوں میں کسی نے نہیں بولا، اتنے سے بچے نے بولا، وہ بھی عمر کے بیٹے نے بولا، لہذا یہ دنیا میں شرف اور منزلت جو ہے دینے کا ذریعہ بنتی ہے اچھی تربیت۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ دنیا میں اچھی تربیت کا ہمیں یہ حاصل ہوگا نا کہ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنا وہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ جب بڑھاپے میں والدین پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو یہ تاکید کی ہے کہ تم ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو، انہیں اف تک نہ کہو، ان سے بد کلامی نہ کرو، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پھیلا دو، رحمت کے بازوؤں کو، جیسے بچپن میں انہوں نے تمہارے لیے پھیلایا تھا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں تو یہ والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی آج کیسے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے ایسے لوگوں پر، والدین کو مارتے ہیں، برا برا مارتے ہیں، کھانے سے محروم رکھتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہاں والدین کو راستوں پر مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ساری والداؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں مانگ کر کے کھاتی ہے، جو بچے نوجوان ہیں اپنا گھر چلا رہے، بیوی بچوں کو پال رہے، ماں باپ کے لیے جگہ نہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا نا کہ لوگوں کے گھروں میں جانوروں کے لیے جگہ ہے، بلی پال رہے ہیں، اسی طرح چڑیاں پال رہے ہیں، خرگوش پال رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو پالنے کے لیے، جانوروں کو پالنے کے لیے ہے گھر میں جگہ، ماں باپ کو پالنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے والدین ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے، ان کو صالح نہیں بناتے، ان کے لیے اللہ سے دعائیں نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ جب ہم اس کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھے سے رکھیں، ان کی ساری ضروریات کو، جو واجبی ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کریں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہمارے بڑھاپے میں ہمارے لیے سہارا بنیں گے۔ اسی طرح والدین کی اچھی تربیت کا ایک اچھا سلوک یہ ہوتا ہے نا کہ بچے ان کے لیے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے نیک بندے اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی ازواج اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں نقل کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 کی تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ نے اسی آیت کے ضمن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین، کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی اور میرے اولاد کے ذریعے سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب من یعمل لک بطاعۃ، کہ اے اللہ رب العالمین میری بیوی میری اولاد دنیا میں تیری فرما برداری کرے، یعنی یہ دنیا میں تیرے فرامین پر عمل کریں، تو دنیا میں جب ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھوں نا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور آخرت میں بھی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ ہوتا ہے نا والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت نمازی ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھنے والا ہے، تو والدین کو خوشی ہوتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بچہ نیک ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں سے اچھا کلام کرنے والا، اچھی بات کرنے والا ہے، لہذا والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، والدین کو سکون ملتا ہے، اور جب بچہ دنیا میں نیک ہے تو آخرت میں بھی وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ اسی بات کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں تو یہ بچے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، ان کو ہر اعتبار سے، ان کی ہر پہلو سے ان کی تربیت کریں، اور غلطیوں سے، تربیت میں ہونے والی غلطیوں سے ہم
محفوظ رہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا و آخرت میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، سکون بن سکے۔ دیکھیے کتنے فائدے میں نے ذکر کر دیے۔ سب سے پہلا فائدہ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ دنیا میں شرف و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے بچے سکون قلب کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ابھی اور ہے اس کے بعد بچے جو ہے اگر ہم دنیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے جائیں نا تو یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1631 کتاب الوصیہ میں یہ حدیث ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ نامہ اعمال کا جو دفتر ہے نا ہمارا، جس میں نامہ اعمال ہمارے لکھے جاتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، 3 چیزیں لکھی جاتی ہے اس میں۔ وہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ دنیا میں کوئی ایسا کام جو صدقہ جاریہ کے طور پر، کہیں کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ پانی حاصل کر رہے ہیں، کئی سریا بنا دیا جہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں مسافر وغیرہ، تو ایسی جو صدقہ جاریہ ہے اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ او علم ينتفع به، دنیا میں کوئی علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھ دی اور اس کو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی مجلس ہماری، علمی مجلس ہو، دینی مجلس ہو، کوئی بھی مجلس صحیح بخاری کے ذکر سے خالی نہیں جاتی۔ تو جو ہم علم سیکھ رہے ہیں نا صحیح بخاری سے، تو اس کا اجر امام بخاری رحمہ اللہ کو آج بھی مل رہا ہے اور تا قیامت تک ملتا رہے گا جب تک کہ لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ لہذا او علم ينتفع به، کوئی ایسا علم دنیا میں چھوڑ کر کے گیا ہو کہ جس کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہم درس دے رہے ہیں آپ کو نا، تو یہ ہماری محفوظ ہو گئی، یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گئی۔ اب جب تک کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں اور دی وے آف سلفیہ کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او ولد صالح يدعو له، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کریں۔ اگر نیک اولاد دعا کرتی ہے تو والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے شرط کیا لگائی؟ او ولد صالح، نیک اولاد یدعو له، جو اس کے لیے دعا کریں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی نیک اچھی تربیت کر چلے جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے بچوں کی اگر اچھی تربیت ہم نے نہیں کی نا تو ہمیں مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی جو ہے ہمارے نام سے صدقہ و خیرات نہیں کرے گا، کوئی بچہ جو ہے ہمارے لیے دعائے خیر میں ہمیں یاد نہیں رکھے گا، یاد رکھیے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ بچہ نماز ہی نہیں پڑھے گا تو دعا کیسے کرے گا؟ ہاں، والدین کے لیے دعا کون لوگ کرتے ہیں؟ جو عبادت کے پابند ہوتے ہیں وہی دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ اسی طرح بچوں کی اچھی تربیت کے جو فوائد والدین کو حاصل ہوتے ہیں اس میں سے ایک بڑا فائدہ ثواب میں شرکت کا ہے، یعنی بچے جو نیک اعمال کریں گے نا اس میں والدین کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور حدیث دیکھیے، سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 133۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا تو اس کو بھی اس عمل کرنے والے کے اجر کے مطابق اجر ملے گا۔ یعنی اگر ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں نا تو چونکہ ہم نے اپنے بچوں کو نیک بنایا ہے، صالح بنایا ہے، اسی لیے ان کا نیک عمل، ایک ایک نیک عمل کرنے کا اجر والدین کو بھی ملے گا۔ اگر میرا بچہ کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو اس کے اجر میں پورا اجر اس کو تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورا اجر ملے گا، کیونکہ میں نے اس کی خیر کی طرف رہنمائی کی، میں نے اس کو نیک اور صالح بنایا۔ تو کتنی بڑی اپورچونٹی ہے، سوچئے آپ، اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو اگر نیک اور صالح بنا لے تو اللہ اکبر، ہمارے بچے زندگی بھر اگر دین پر قائم رہے، زندگی بھر اگر وہ نیک اعمال انجام دیتے رہیں تو ان کی ساری زندگی میں کیے جانے والے نیک اعمال کا اجر ان کو تو ملے گا ہی ملے گا پورا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم ان کی خیر کی طرف رہنمائی کرنے کا ذریعہ بنے، انہیں نیک اور صالح بنانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سمجھو کہ کتنی اہم فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں دنیا و آخرت میں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی نیک اور صالح تربیت کریں، اپنے بچوں کو اچھا بنائیں، نیک بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اسی طرح والدین کے لیے
جو بچوں سے جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اس میں سے کچھ بتا کر، ایک دو بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ وقت ہمارا جو ہے زیادہ ہو رہا ہے۔ میں کچھ باتیں بتا کر کے آپ کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ والدین اگر بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں نا تو یہ جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی احادیث آتی ہے اور انسان کے دل میں ایک جذبہ، ایک جوش جاگتا ہے کہ میں بھی اپنے بچے کی اچھی تربیت کروں گا، انشاءاللہ اس کو دین کا پابند، شریعت کا پابند بناؤں گا، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کریں گے۔ حدیث دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی، حدیث نمبر 1617، صحیح الجامع 1617، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح فی الجنہ، کہ جنت میں اللہ رب العالمین ایک صالح بندے کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ فیقول یا ربی ان لی ھذا، بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو کوئی عمل کیا نہیں، تو میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ میں نے دنیا میں جتنے اعمال انجام دینے تھے دے لیا، اب تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا، لہذا تو میرے درجات کو کیوں بلند کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ تو نیک آدمی پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے تو ابھی کوئی عمل کیا ہی نہیں، کیونکہ میرے تو اعمال بند ہو گئے ہیں، لہذا دنیا میں جو کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میرے درجات کیوں بلند کیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، کہ تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے، جو انہوں نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا نا، نیک اولاد جو تو نے دنیا میں چھوڑ کر کے آیا تھا، اچھی تربیت کر کے اس نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، جس کی وجہ سے جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ بتاؤ کہ آپ نہیں چاہتے آپ کے درجات جنت میں بلند ہو، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں ہو جنت میں؟ کیوں نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں نا، تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجئے، جو ہے اس کورس سے فائدہ اٹھائیے، تاکہ یہ کورس میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لہذا آپ خود عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو نیک بنائیے، صالح بنائیے، بہت دھیان دیجئے بچوں کی تربیت پر، بہت محتاط ہو کر کے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ اگر بچے ہمارے نیک بن جائیں گے تو وہ ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے، وہ دنیا میں ہمارے لیے استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے درجات کو بلند کریں گے۔ اور ایک آخری فائدہ میں انشاءاللہ ایک اور دو فائدے بتا کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک اور فائدہ جو والدین کو ہوگا اچھی تربیت کا، نیک تربیت کا اپنے بچوں کی، وہ ان کے لیے جہنم سے آزادی کا، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ بچے، وہ والدین جو اپنے بچوں کی نیک اور صالح تربیت کرتے ہیں نا، تو وہ بچے ان کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آئیے حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 5995، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5995، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 2629 صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس شخص کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ اکبر! ہماری بیٹیاں، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ سنیں کان کھول کر کے، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس سے حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منی بطولیہ من البنات، کہ جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، کان لہ سترا من النار، تو وہ کل قیامت کے دن اس سے جہنم کی حفاظت کا اس کے لیے ذریعہ بنے گی یہ بچی، یہ اولاد۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اچھی ان کی جو ہے نیک تربیت کرو، ان کو صالح بناؤ، نیک بناؤ، ان کو اچھا بناؤ، تاکہ وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ناظرین، ایک آخری اور سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ کو پتا ہے، اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے معیت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔
میرے بھائی اور بہنوں سوچو کہ کیا حسین منظر ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لی تو ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی، اس سے بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ذات جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو سوچو کیا معاملہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2631، حدیث صحیح مسلم کی ہے 2631۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین، اور آپ نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو ضم اصابعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 2 بچیاں دی، 2 بیٹیاں دی، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، یعنی اللہ رب العالمین نے اگر کسی شخص کو یا کسی خاتون کو 2 بیٹیاں عطا کی ہے اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن، یعنی ہم دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوگی جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کی صالح تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں جو علامہ البانی نے جس کو صحیح کہا ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے، سنن ترمذی کی یہ روایت، سنن ترمذی کی یہ روایت علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 1914، اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین واشار باصبعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو 2 بیٹیاں دی گئی، اللہ رب العالمین نے جس شخص کو 2 بیٹیاں عطا کی اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی، ان کو نیک اور صالح بنایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دخلت انا وهو الجنہ، کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح سے داخل ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح سے داخل ہوں گے، یعنی ہم دونوں ساتھ میں ہوں گے۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1914 ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کی صالح تربیت کریں۔ یاد رکھیے وہ مجھے اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دیکھیے میں نے کتنے فوائد آپ کے سامنے رکھ دیے کہ اللہ رب العالمین کتنے فائدے عطا کرے گا دنیا میں۔ شرف و منزلت کا، شرف و عزت کا وہ اولاد ہمارا ذریعہ بنے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا وہ اولاد ہمارے لیے ہوگی۔ اسی طرح سے ثواب میں ہمیں جو ہے ان کے ساتھ شرکت ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو جنت میں بلند کرے گا۔ ہماری موت کے بعد وہ ہمارے لیے دعا کرنے کا ذریعہ بنے گی، ہمارے درجات میں بلندی کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ، جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور آخر میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اللہ کے نبی کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ سارے فوائد ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح تعلیم کریں، ان کو نیک اور صالح بنائیں۔ تو یہ تھا ہمارا مکمل کورس، بچوں کی تعلیم اور تربیت ہم کیسے کریں۔ یہ بات میں نے بہت کوشش کی کہ الحمدللہ آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں، لہذا میں نے آپ کے سامنے بہت محنت اور کوششوں کے بعد یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے والا بنائے، برائیوں سے روکنے والا بنائے۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں، دی وے آف سلفیہ سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ اس مہینے کا یہ کورس ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ ہر مہینہ کورس جاری رہے گا، کوئی نہ کوئی عالم ہمارے علاوہ دیگر علماء آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اس طرح سے بہت دینی باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ضرور اس کے ساتھ جڑے رہیں اور دی وے آف سلفیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، گروپس میں آپ کے پاس جو بھی فیس بک، واٹس ایپ پر آپ کے پاس جو بھی گروپس ہے، فیس بک میں جو بھی آپ گروپس ہیں یا فیس بک میں آپ جہاں جہاں شیئر کر سکتے ہیں آپ ضرور اس کو شیئر کریں اور جو ہے لوگوں کو اس سے جوڑیں، آپ اپنے رشتہ داروں، دوست احباب میں اس کے تعلق سے بتائیں۔
الحمدللہ بہت محنت سے کوششوں سے یہ کام چل رہا ہے، اللہ کی توفیق کے بعد آپ ضرور جو ہے اس کا ساتھ دیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ابھی کے ابھی دا وے آف سلفیہ کے گروپ سے، واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہوئیں گے، اور انشاءاللہ آپ عزم کیجئے کہ اپنے بچے کو ہر مہینہ آپ ٹارگیٹ دو گے کہ آپ دا وے آف سلفیہ میں جو کورسز ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کیجئے، اس کا جب ایگزام ہوتا ہے، جب ان کورسوں کے بعد جب ایگزام لیا جاتا ہے تو آپ اس ایگزام میں جو ہے 100% مارکس لاؤ گے، 95% مارکس لاؤ گے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو ضرور ٹارگیٹ دیں تاکہ وہ جو ہے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے، وہ نیک اور صالح بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صالح بنائیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائیں، اللہ تعالیٰ اس کورس میں جو اچھائیاں ہیں اسے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو برائیاں ہیں اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین اس کورس کو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لا۔ اے اللہ تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل شفا کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک ہمارے شہر میں امن و شانتی قائم فرما، شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھ، حکومت کے شر سے اور ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ناظرین آج کے لیے اور بس اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رہی، توفیق ملی تو انشاءاللہ پھر کبھی ہماری ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا وے آف سلفیہ کی کوششوں کو، ان تمام کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اور آپ کی بھی کوششوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور دا وے آف سلفیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور آخر میں بالکل میں بات ختم کر رہا ہوں، ناظرین میں آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ 7 دنوں تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، علم صبر چاہتا ہے اور آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بہتر جزا آپ کو عطا کریں۔ جو ہے اٹھنے سے پہلے اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آپ دا وے آف سلفیہ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے دا وے آف سلفیہ اور اس سے جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔